ہم کیوں کریں گے سلام یار؟ یہ تو ہمارے سامنے کھیلا ہوا بچہ ہے، علامہ ہو گیا تو کیا ہوا، ہم کیوں کریں گے اس کو سلام؟ ہم تو حاجی صاحب کئی حج کر آئے تو ہم کیوں کریں گے سلام؟ تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا۔ ایک ہوتی ہے خودداری، خودداری سے کہتے ہیں ہم کیوں کسی چیز کے لیے اپنے ضمیر فروش کریں گے؟ ضمیر نہیں بیچنا چاہیے۔ ہاں آپ اتنے نہیں جھک جانے چاہیے کہ جہاں آپ کا ضمیر بکتا ہو۔ تو خودداری ہونی چاہیے، عجز و انکساری ہونی چاہیے۔ عجز و انکساری کا مطلب یہ نہیں چاپلوسی بولے یار صدر صاحب ہیں، ان کی ہاں میں ہانی کری تو ہو سکتا متولی صاحب ہیں نکال دیں گے مسجد سے، ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے جیسے بھی کریں، نہیں وہ چاپلوسی ہے۔ عجز و انکساری عزت دینا چاہیے، آپ تواضع سے رہو، عجز و انکساری سے رہو، جھک کر رہو، لیکن چاپلوسی سے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حیا علم نہیں سیکھنے دیتے۔ حیا جب آپ میں ہوگی تو آپ کسی سے کچھ پوچھیں گے نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حیا علم نہیں سیکھنے دیتی۔ مثلا وضو کرنا نہیں آتا، امام صاحب سے پوچھیں گے تو بولے ہاں یار یہ تو 50 سال کے ہیں۔ اپنے ذہن میں انسان باتیں سوچتا ہے کہ یار یہ امام صاحب یہ سوچیں گے یہ 50 سال کے ہیں، ابھی تک ان سے وضو کرنا نہیں آتا ہے، ابھی تک ان سے وضو ہی نہیں کرنا آتا ہے۔ تو حیا شرم آتا اس کو، شرم آتی ہے۔ تو حیا یہ علم نہیں سیکھنے دی۔ اور ایک تکبر، کیونکہ تکبر میں انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، تو کسی سے پوچھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے، میری تذلیل ہو رہی ہے۔ حیا اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ حیا جب علم سیکھیں تو نہیں ہونا چاہیے، اور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں معنی علم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ انتہائی عقیدت، محبت، ایماندارانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دولہ صاحب کہاں بھائی؟ ارے پکڑ کے لاؤ انہیں بھائی، انہی کا تو جلسہ ہے۔ ان کے بغیر کیسے ہوگی شادی؟ ان کے بغیر اگر جویا برات لے کے جاؤ گے KGN میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہی ہے، KGN میں جا رہی ہے۔ میں آپ کو میرج ہال کا نام بھی بتا رہا ہوں۔ ہاں خواجہ غریب نواز فل فارم ہے، ناظم بھائی بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آئیں گے ہمارے دولہ صاحب تو آئیں گے، انہی کے لیے تو تقریر کرنی ہے مجھے۔ اگر آپ تشریف ہاں انہیں لے کے آئیں، کہاں ہیں آگے بٹھا لیے ان کو۔ اچھا اگر بنا ڈرائیور کے بس لے کے جاؤ گے کھنتی میں گر جائے گی، چکر میں پڑ رہا ہو، آپ کی غلطی ہے، شروع سے بٹھالنا چاہیے دولہ صاحب کو۔ ہاں بن دولہ کے برات لے کے جاؤ گے مار کے بھگا دیے جاؤ گے، تو دولہ کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے، وہ کام ان کا چندہ کا ہو چکا پہلے ہی، اب اس میں لگے ہوئے نہیں ہیں، آ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آ جائیے آگے تشریف لایا۔ اچھا بیداری آئی نہیں آئی آپ میں یہ تو بتا دو؟ آئی؟ کتنی بار آئی انڈیا میں آئی؟ 3 بار آئی؟ 2 بار آئی انڈیا میں آئی۔ چلیے بہرحال آپ تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے، کچھ سن لیجئے۔ ہاں ناظم بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھ میں اب بھی نہ آئی۔ کون سی آئی؟ وہی آئی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آ گئی ان کی سمجھ میں آئی، تو اب تھوڑے آپ بیدار ہو گئے؟ سنیں گے فجر تک؟ ارے بول تو دو یار، چاہے 10 منٹ سن لیو مگر کہہ تو دو کہ ہاں بولیں نہیں جائیں گے۔ جاؤ گے فجر سے پہلے اٹھ کے؟ نہیں انشاءاللہ بہت جلدی تقریر ختم ہوگی۔ اور ہاں انشاءاللہ نماز تو ضرور پڑھ لی ہے، نماز تو صاحب ہاں فجر کی انشاءاللہ العزیز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ نماز جانتے ہو؟ ارے جمعے میں جو ہوتی ہے جانتے ہو، نام تو سنا ہوگا نماز کا؟ نماز جمعے میں جو ہوتی ہے، جمعے میں۔ ارے عید میں جو ہوتی ہے نماز، اتنا تو جانتے ہو نا عید میں؟ ماشاءاللہ 5 ٹائم ہوتی ہے، ہم کتنی پڑھتے ہیں یہ نہیں پتا۔ اللہ پاک سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں اور محبت کے ساتھ چند باتیں سن لیجئے، انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔
بس چند باتیں مجھے شادی کا اکارڈنگ بتانی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس۔ لباس آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جسم پر انسان کپڑے پہنتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لباس۔ اس کو یونیفارم ہم لباس کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے لباس سے تشبیہ دی، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس۔ اب بہت سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ ایک چیز تو یہ، لباس پہنتے کیوں ہیں آپ؟ لباس پہنا کیوں جاتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے، لباس پہنتے ہیں جسم چھپانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ کس لیے؟ جسم چھپانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ہی تو لباس پہنا جاتا ہے۔ جی، جسم چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ جسم چھپے گا تو انسان گناہ سے بچے گا، جی، اس لیے لباس پہنتے ہیں۔ اگر اس معنی سے آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس۔ شادی سے پہلے جو کیا، شادی سے پہلے کتنے گل کھلائے وہ آپ جانے، اللہ بہتر جانے، مگر جب آپ شادی کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں، جب آپ رشتے ازدواجی سے منسلک ہو جائیں، پھر جس طرح کپڑا پہننے سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، جس طرح کپڑا پہننے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، جب آپ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ کی شادی ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے پھر آپ کے جسم کی، آپ کی شرمگاہ کی اور آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جانی چاہیے۔ آپ گناہوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جانے چاہیے، کیونکہ لباس کہا گیا ہے اس جوڑے کو، اور لباس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، لباس بدن کو چھپاتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مرد اپنے گناہ، اپنی بیوی کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، یعنی وہ ایک نئی زندگی شروع کرے اور اللہ کا نیک بندہ ہو کر زندگی کی سٹارٹنگ کریں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب آپ سماعت کریں اور میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لباس پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تجمل، بیوٹی، حسن کے لیے۔ انسان اس لیے لباس پہنتا ہے اچھا دکھوں، بیوٹی میں اضافہ ہو جائے، اس لیے تو لباس پہنتا ہے۔ ہاں کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، میں نے 10,000 کا، میں نے 20,000 کا، میں نے بلیک بیری کا پہنا ہے، میں شیرام کا کپڑا لایا ہوں، میں فلاں برانڈ کا کپڑا لایا ہوں، میں ریمنڈ کا پہن رہا ہوں، مجھ سے اچھا کون پہنتا ہے، تاکہ دکھنے میں اچھا لگے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ اس لیے انسان لباس پہنتا ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، میں نے اتنا حسین جوڑا پہنا ہے، اس لیے پہنا ہے تاکہ خوبصورت دکھو۔ یعنی بہت سارے لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے خوبصورت دکھو اور غریبوں کو حقیر سمجھو، پسماندہ لوگوں کو پیر کی چپل سمجھو۔ تو انسان لباس اس لیے بھی پہنتا ہے کہ اس کی بیوٹی میں اضافہ ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اس کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ سنو، اگر اس معنی سے آیت کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا اے انسان، جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسان کی خوبصورتی میں، اس انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جب تو رشتے ازدواجی میں منسلک ہو جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، پھر تیرا معاملہ یہ ہو جانا چاہیے جب تیرے گھر میں بہو آئے یا اللہ بیوی کو شوہر مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، پھر تمہارا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں بننا چاہیے، جھگڑے کا اڈا نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، تمہارا گھر سکون کا ایک اڈا بن جانا چاہیے۔ اس لیے لباس اس لیے پہنا جاتا ہے انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ تو اسی طرح سے جب انسان شادی کر لے، نکاح کر لے، تو پھر تمام لڑائی فساد، جھگڑا، طلاق، یہ کام وہ کام، ان تمام سے الگ ہو کر
کر انسان ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، وہ شروعات کیا ہے؟ پھر تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جانا چاہیے، جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد دوسرے محسوس کریں ہاں ہاں زندگی ایسے گزاری جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے زندگی میں یہ بہاریں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کرنے سے گھروں میں یہ خوشحالیاں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے گھر میں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، تاکہ تمہیں دوسرے لوگ دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائے ارے جب 15ویں صدی کا سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا مسلمان، قرآن و حدیث کو فالو کرنا مسلمان، جب اس کی زندگی شادی کے بعد میں اتنی خوبصورت سی بن گئی ہے، جب وہ ایسا ہے تو پھر اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا قرآن کیسا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کیسی ہوگی۔